کل ہی میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا، ایک شخص ہے حسن اللہ یاری، اہل تشیع شیعہ حضرات کا ایک نامی گرامی عالم ہے، ذاکر ہے۔ سند ہے اس کی الادب المفرد تالیف امامهم الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری متوفى سنة 256۔ اچھا، چاپ المکتبہ توفیقیہ بلی سیدنا الحسین القاہرہ میں چھپی ہے کتاب، یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 724، بد معافی کا صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 726۔ حدثنا عباس النرسي حدثنا عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فقال یا ابا بکر، انہوں نے فرمایا یا ابا بکر، للشرک اخفى فيكم اخفى من دبيب النمل، شرک تم میں، شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے، چونٹی کے چلنے سے زیادہ، کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے، اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے، وہ غالباً امریکہ میں۔ تو وہ آئے دن وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی چٹی ننگی گالیاں دیتا ہے صحابہ کرام کو۔ اور یہاں کے جو پاکستان کے اہل تشیع ہیں، یہ اپنی منافقت کا رنگ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ نہیں، پھر تمہارا پالتو جو بول رہا ہے، یا اس کو چپ کراؤ، یا پھر اس کی دم پہ ہم ہاتھ رکھیں، تو پھر تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہاں چپ رہنے کی وجہ ہے، وہاں آزادی ہے، اس لیے وہاں کوئی روک ٹوک نہیں، وہاں جو مرضی بکے جاؤ۔ تو اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، کیا نام ہے؟ الادب المفرد۔ اس کتاب میں سے ایک روایت پیش کی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ابو بکر، تمہارے اندر شرک چونٹی کی جیسے چال ہوتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا چونٹی کا، آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے، اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر شرک چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ تو یہ بات لے کر وہ کہتا ہے کہ ابو بکر مشرک تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا میں نے جواب عرض کرنا ہے، اور ویسے یہ ان کا معمول یہی ہے۔ یہ میرے پاس قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے اہل تشیع حضرات کا، اس میں انہوں نے آخر میں کچھ مضمون بنائے ہیں، مضامین بنائے ہیں، اس کو آپ ذرا پڑھ لیں۔ یہ موٹی سی سرخی ہے اصحاب رسول، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اصحاب رسول۔ پھر نیچے اصحاب رسول کے تعارف میں جو انہوں نے سرخیاں باندھی ہیں، صرف وہ سن لیں، تفصیل نہیں۔ ضعیف الایمان یعنی کمزور ایمان والے، جہاد میں شرکت نہ کرنے والے۔ بندہ پوچھے جہاد میں اگر صحابہ شرکت نہیں کرتے تھے تو یہ جو علاقے فتح تمہارے باپ نے کیے جا کر ہیں؟ جہاد میں شرکت نہ کرنے والے، توبہ، مجلس رسول میں شور مچانے والے، کھیل تماشے کو نماز پر ترجیح دینے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمان یعنی حضور کے بارے میں بدگمانی کرنے والے، میدان جنگ سے فرار اور جاہلیت کی سوچ رکھنے والے۔ یعنی یہ سرخی ہے، سرخی کے تحت پھر مضمون ہوتے ہیں آگے۔ یہ اس طرح کے نظریات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس روایت پر میں گفتگو کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ پر جیسے دن چڑھتا ہے تو سب کو واضح ہو جاتا ہے کہ دن چڑھ چکا ہے، تو ایسے ہی آپ کو حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے جو مدرسے ہیں نا، مدرسوں کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے، جب اصول پڑھائے جاتے ہیں تو اصول کے اندر سب سے پہلی جو بنیادی کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، جو عالم کورس کرتے ہیں، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے یہ 2014 میں، کتنے سال پہلے بولا، 9 سال پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا۔ تو اس کتاب میں سے ایک اصول جو ہمیں پڑھایا گیا، یہ کتاب ہے، پہلا اصول جو ہمیں
عالم کورس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ کتاب شروع ہو رہی ہے البحث الاول، پہلی بحث، ٹھیک ہے، پہلی بحث فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ پہلی بحث اصول کی کتاب کے اندر پہلی بحث اللہ کے قرآن کے بارے میں ہے۔ تو لکھتے ہیں فصل فی الخاص والعام فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان والعام كل لفظ ينتظم جمع من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما وحكم الخاص۔ یہاں پر مین بات آ رہی جو میں نے آپ کو سننی، برکت کے لیے میں نے پچھلے الفاظ بھی پڑھ دیے ہیں۔ وحکم الخاص یعنی قرآن کا جو خاص لفظ ہوتا ہے، قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں جس کو خاص کہتے ہیں، وحکم الخاص یعنی قرآن کے الفاظ کا جو حکم ہے، من الکتاب، وحکم الخاص من الکتاب، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل بہ لا محالۃ، ہر حال میں قرآن کے لفظوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ ہمارے ہاں پہلا اصول پڑھایا جاتا ہے، قرآن پر ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے، یعنی کسی طریقے پر کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی بات آپ قرآن کے خلاف تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں قرآن کو ترجیح دی جائے گی، ہر حال میں قرآن پر عمل کیا جائے گا، ہر حال میں قرآن کو آگے رکھا جائے گا۔ کسی اور بات کو قرآن سے آگے رکھ سکتے بولیے نہیں۔ یہ پہلا اصول پڑھایا جاتا ہے اور اس کا پہلا ہی صفحہ کتاب کا۔ آگے کہتے ہیں فَإِنْ قَابَ لَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر قرآن کے مقابلے میں خبر واحد یعنی کوئی حدیث آ جائے یا قیاس آ جائے، یعنی عقل کچھ اور کہے قرآن کچھ اور کہے، یا حدیث اور کہے بات اور قرآن کچھ اور کہے، قرآن کے مقابلے میں عقل کی بات آ جائے یا قرآن کے مقابلہ پر کوئی روایت آ جائے، تو فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، دونوں کو اگر آپس میں ملانا ممکن ہو، دونوں کو اگر آپس میں ملانا ممکن ہو، کس طریقے پر؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرِ فِي حُكْمِ الْخَاصِ يُعْمَلُ بِهِمَا، یعنی عقل کی بات کو اور قرآن کی بات کو دونوں کو جوڑ کر دیکھیں گے، ملا کر، اگر دونوں باتوں کا مطلب ایک ہے تو پھر ہم دونوں پر عمل کریں گے کیونکہ آپس میں وہ ٹکراتی نہیں ہے۔ لیکن اگر عقل کچھ اور کہے قرآن کچھ اور کہے، روایت کچھ اور کہے قرآن کچھ اور کہے، تو اب کیا ہوگا؟ باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں نا، تو دونوں کا جوڑ بنتا نہیں۔ اب ایسے میں یہ کریں گے، دو طریقے ہیں، جو عقل کی بات ہے یا پھر جو روایت آ چکی ہے اس کے معنی کے اندر کوئی تعویل کریں گے، مطلب نکالیں گے، کہیں گے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، تاکہ قرآن کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ روایت کے الفاظ آگے پیچھے کرنے پڑ جائیں تو کر لیں گے، عقل کی بات کو آگے پیچھے کر کے کوئی اور مطلب نکالنا پڑے تو نکال لیں گے، لیکن قرآن کے لفظوں اور معنی میں کوئی فرق آنے دینا بولیے نہیں۔ اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، اگر یوں دونوں باتوں کو ملانا ممکن ہو تو ٹھیک، وگرنہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ وَيَتْرُكُ مَا يُقَابِلُهُ، قرآن کے مقابلہ پر جو چیز آئے گی، چاہے عقل کی بات ہو چاہے حدیث کی بات ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اب آپ کو آسان کر کے، کیونکہ یہ پھکی میں کسی اور کو دے رہا ہوں اس لیے یہ پڑھ کر سنانا ضروری تھا کہ ہمارا اہل سنت کا یہ مذہب ہے، ہمارے ہاں صرف وہ بات اتھینٹک ہے جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن سے ٹکرا جائے، کسی کتاب کے اندر بھی لکھی ہو وہ بات قابل قبول، بولیے قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول صرف وہ بات ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ مثلا سکول کی کتاب میں لکھا ہو اللہ ایک ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نہ وہ حدیث ہے، ہاں حدیثوں کا مطلب یہ بنتا ہے ضرور، ٹھیک ہے نا۔ اخبار میں لکھا ہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو مان لیں گے۔ اگر صحیح بخاری میں لکھا ہو معاذ اللہ کہ خدا دو ہیں، قرآن کے مطابق ہے خلاف ہے؟ خلاف ہے۔ تو مطلب کسی بھی اعلیٰ درجے کی کتاب میں بات آ جائے،
اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، قرآن کے خلاف ہے تو مانی جائے گی؟ بولیے نہیں۔ اب یہ جو روایت ہے کئی طرح سے قرآن کے خلاف ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے، یہ روایت ہے بھی ضعیف۔ اب وہ یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں سے میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدثنا عباس النرسی، عباس نرسی یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال حدثنا عبد الواحد، کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد الواحد نے۔ وہ کہتے ہیں قال حدثنا لیث، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے لیث نے۔ اس حدیث کی روایت کے اندر پہلی کمزوری کی اس کے راویوں میں سے ایک راوی ہے جس کا نام ہے لیث، یہ ضعیف ہے، سمجھ آئی؟ ہر بندہ جو حدیث کی سند میں آتا ہے نا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، حدیثوں کے جو راوی ہوتے ہیں ہر راوی پر کتابوں کے اندر کلام موجود ہے، یہ راوی کون تھا، کیا تھا، کب مرا، کب پیدا ہوا، مذہب کیا تھا، تعلیم کیا تھی، سوچ کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا۔ تو یہ جو لیث ہے نا، یہ کمزور بندہ ہے، یہ ضعیف راوی ہے۔ جو بندہ خود کمزور ہوگا اس کی بات پکی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات بھی تو کچی ہے نا، جو خود کچا ہے اس کی بات بھی، پہلی یہ کمزوری اس کے اندر۔ دوسرا آگے قال حدثنا لیث، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں سنائی لیث نے۔ وہ کہتے ہیں قال اخبرنی رجل من اہل البصرہ، لیث کہتے ہیں، اب یہ دیکھنا لیث کی ڈنڈی، لیث نے کہاں ڈنڈی ماری، کیسے لوگوں کو الو بنایا ہے۔ لیث کہتا ہے کہ مجھے بتایا، کس نے؟ رجل من اہل البصرہ، بصرہ کے ایک آدمی نے بتایا۔ میں جو یہاں پنجو پل پہ کسی ایک عزت دار بندے پر کوئی داغ چھڑک دوں، یہ بندہ چور ہے، اب آپ مجھے پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ بھائی تو نے چور کہا ہے تو تو نے دیکھا ہے؟ میں کہوں نہیں جی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا ہے، آپ کہیں گے بندہ پیش کر۔ تجھے بتایا تو بتایا کس نے؟ اب یہ بندہ نہیں پیش کر رہا، کیوں؟ ہوا میں جب ایسے تیر چلانا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے رجل من اہل البصرہ، مجھے بصرہ کے ایک بندے نے بتایا۔ اس کو کہتے ہیں مجہول راوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اس راوی کا نام پتہ ہے کون ہے؟ نہیں۔ اس کا مذہب معلوم ہے؟ جس کا نام ہی نہیں پتہ، اس کے باپ کا نام پتہ ہوگا، ماں کا نام پتہ ہوگا، اس کا مذہب پتہ ہوگا، اس کی تعلیمی قابلیت پتہ ہوگی، مجہول ہے نا۔ اس بندہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے، بس بصرہ کا ایک بندہ تھا، اس بندے نے یہ ہمیں بات سنائی۔ کیا؟ وہ بندہ بصرہ کا، بصرہ میں بیٹھا ٹول مار رہا ہے، کہتا ہے سمعت معقل بن یسار، وہ کہتا ہے کہ میں نے معقل بن یسار سے سنا۔ کس نے سنا؟ پتہ نہیں کس نے سنا، کیونکہ بیچ والا بندہ معلوم ہے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، عباس کہتے ہیں میں نے عبد الواحد سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے لیث سے سنا، لیث کہتے ہیں میں نے بصرہ کے ایک بندے سے سنا، اور وہ بصرہ کا بندہ پتہ نہیں کون، نام بھی نہیں پتہ، اس کا مذہب کوئی چیز پتہ، اس کی تعلیم بھی، قابلیت بھی پتہ نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے سنا معقل بن یسار سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ملا ابو بکر صدیق سے۔ معقل بن یسار کس سے ملے؟ ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انطلقت مع ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے فرمایا فقال یا ابا بکر، اے ابو بکر، للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، تو معاذ اللہ یہ جھوٹی بات جو کہ میرے آقا کا فرمان نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر، تمہارے اندر شرک چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے، چونٹی سے بھی زیادہ تمہارے اندر شرک کیا ہے؟ مخفی ہے۔ اچھا، فقال ابو بکر وحال الشرک الا من جعل مع اللہ الہا آخر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ للشرک اخفی من دبیب النمل، الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، ایک کام بتاتا ہوں وہ کام کر، شرک ختم ہو جائے گا، تھوڑا ہو پھر بھی ختم ہو جائے گا، زیادہ ہو پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ابھی صرف روایت سنا رہا ہوں، آگے اس پر بحث آئے گی۔ تھوڑا ہو پھر بھی ختم ہو جائے گا، زیادہ ہو پھر بھی وہ شرک
ختم ہو جائے گا۔ اب حضور نے کیا چیز سکھائی؟ فرمایا کل، تو کہہ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ حضور نے سکھایا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اشرک بک، کسی کو تیرا شریک بناؤں، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وانا اعلم، اور ایسا شرک جس کو میں جانتا ہوں اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور تیری بارگاہ سے اس شرک کی معافی مانگتا ہوں جس کو میں خود بھی نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جس کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا اے ابو بکر تم کیا ہو؟ مشرک ہو۔ اب انشاءاللہ میں نے کچھ سوال بھی کرنے ہیں ان شیعوں سے، وہ مجھے جواب دیں اگر جرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1، اس حدیث کو صحیح ثابت کرو۔ یہ تو ضعیف ہے، کیا ہے جی؟ ضعیف ہے، جھوٹی بات ہے، ضعیف ہے۔ پھر لیس جو اس کا راوی ہے اس بندے کا ثقہ ہونا ثابت کرو، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا، یہ جو درمیان میں انقطاع آ گیا ہے، جو لڑی ٹوٹ گئی ہے سند کی، لڑی کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، بیچ میں ایک بندہ گر جائے تو لڑی ٹوٹ گئی نا۔ تو بیچ میں جو لڑی ٹوٹی ہوئی اس لڑی کو جوڑو، بندہ ڈھونڈو، وہ کون ہے؟ یہ تو مجہول ہے نا، سند میں انقطاع ہے۔ سند میں انقطاع آ جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ایک پہلے بھی اس کے اندر راوی موجود ہے جو کہ ضعیف ہے۔ پہلے نمبر پہ اس صحت کے راوی، حدیث کے راویوں پر کلام کر کے ان کے راویوں کو ثقہ ہونا ثابت کرو، دوسرا اس حدیث کو صحیح ہونا ثابت کرو۔ نمبر 3، اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس کو تم پیش کر رہے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں دوائی بتاتا ہوں، شرک تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر دوائی دے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بقول تمہارے 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ ان کے اندر شرک تھا تو کیا نبی پاک نے دوائی بھی دی کہ نہیں دی؟ بولیں۔ فرمایا تو یہ پڑھ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ فرمایا یہ پڑھ، شرک تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا، ہر طرح کے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ پڑھ۔ تو حضور نے یہ بھی تعلیم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ تو اب بتاؤ ڈاکٹر علاج کرے تو بیماری دور ہو جائے، تو حضور نے جو نسخہ دیا اس نے کام نہیں کیا ہوگا؟ بالفرض 1 منٹ کے لیے تمہاری بات مان لی کہ مشرک تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، مشرک تھے، تو حضور نے جو دعا دی ہے، حضور نے جو علاج مہیا کیا ہے، تو اس نے کیا اثر نہیں کیا؟ توجہ ہے؟ ایک اس کا جواب چاہیے۔ دوسرا، یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔